کا کہ اس گھر میں جس میں ابھی میں رہائش پذیر ہوں اس میں انسپیکٹر ماجد بشیر لانا چاہ رہا تھا بنی کہ جس کی وجہ سے مار پیٹ یہاں تک پہنچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. بات کرنے جا رہا ہوں آج لاہور میں پیش آنے والے ایک ڈومیسٹک وائلنس کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے، کیونکہ یہ واقعہ کسی الف بے یا جیم دال کے ساتھ نہیں ہوا. یہ شوبیز کی ایک جانی مانی ہستی، ریاستی سطح پہ بہت مقتدر حلقوں تک رسائی رکھنے والی ہستی اداکارہ نرگس کے حوالے سے اور ان کا 24 گھنٹے سے ایک فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے جس سے ان کے چہرے پہ بدترین تشدد دکھایا جا رہا ہے اور وہ ایک پورا چہرہ ریڈ ہوا ہے. اس سارے معاملے پہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے ٹی وی چینلز کور کر رہے ہیں، بالخصوص لاہور سے تعلق رکھنے والے جو ٹی وی چینلز ہیں اور جو شوبیز رپورٹر ہیں وہ اس پہ بڑی رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں اس سارے معاملے پہ شاید 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 جو ہے ویلاگ نہ کرتا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کا جب معاملہ ہوا تھا میں نے تب بھی جو ہے یہ تلقین کی تھی کہ یہ ایک فیملی میٹر ہے، ٹھیک ہے میاں بیوی کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے وہ چیزیں کہاں گئیں، کس طرف گئیں، اور جو بکواس کی گئی تھی عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب میری دلچسپی کا سبب اس سارے واقعے میں جو اس ویلاگ کا سبب بنا ہے وہ مریم علی حسین ہے. نہ ان کا نام ایف آئی آر میں آتا، نہ ان کا نام اس بلیم گیم میں آتا، اور پھر جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا ان کے بارے میں تو وہ مجھے پردہ سیمی پہ نظر ہی نہیں آ رہی، وہ مجھے بالکل بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہیں. تو پھر میری اس واقعے میں دلچسپی بڑھی اور پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا ایک سٹیج کی جانی مانی اداکارہ، بڑی اداکارہ، ایک بڑا مطلب آرٹسٹ، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یہ تیسری چوتھی مرتبہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں عابد باکسر جب وہ ان کی دوست تھیں تب انہوں نے بھی ان کی بھویں بھی مونڈ دی تھیں، سر بھی مونڈ دیا تھا، اور پھر جب وہ ایف آئی آر ہوئی عابد باکسر پہ وہ چند دنوں بعد غائب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد نرگس بھی دبئی چلی گئیں، وہاں پہ ان کی جو ہے مصروفیات رہیں 3-4 سال پر، پھر وہ واپس آئیں. اس دوران ان کے بچے جو زبیر شاہ صاحب تھے جو ان کے دوسرے ہسبینڈ تھے وہ کینیڈا میں تھے، تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کیں. اور اس سارے معاملے میں اسی دوران جو ہے وہ ماجد بشیر جو انسپیکٹر ہیں جس وقت ان کے شوہر ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق سامنے آتا ہے، جو بعد میں شادی میں کنورٹ ہوتا ہے. نرگس کی شخصیت کے حوالے سے کہ وہ ضدی ہیں یا ہنسمکھ ہیں یا وہ جو ہے اپنی اڑی چڑی کرتی ہیں، مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کا کیریئر ہوتا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، اس ٹریک ریکارڈ کے اوپر ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آیا اس پہ کوئی نفسیاتی ایشوز ہیں، اس شخص کی پرسنالٹی میں کہاں پہ فلاز ہیں، اس شخص کی پرسنالٹی میں کیوں ایسی وجوہات سامنے آ رہی ہیں جس کے وجہ سے بار بار اس پر تشدد ہو رہا ہے. تیسری دفعہ اس کا گھر اجڑنے کے قریب ہے خدا نخواستہ، کیوں اس کے بچے اور یہ بالکل ایک سائیڈ پہ ہیں. ایک کاروباری شخصیت بھی ہے اور ایک بڑی شخصیت ہے. اس کے بعد پھر یہ معاملہ کیا آتا ہے، مریم علی حسین جو ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ماضی کی ایک مشہور رقاصہ تھیں، عابدہ عثمانی ان کی بیٹی ہیں، اور اس وقت وہ انہی کے ساتھ اپنے 2 بچوں کو لے کر رہائش پذیر ہیں. اور مریم علی حسین جو ہیں وہ بھی رقاصہ ہیں اور کو ہوسٹ بھی رہی ہیں آفتاب اقبال صاحب کی، اور آفتاب صاحب کے سے ان کے 2 بچے بھی ہیں. اور پھر ناگزیر وجوہات پہ مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ ڈیورس کیوں ہوئی، کیونکہ میں کبھی کسی کے انڈر ویئر میں نہیں جھانکتا. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے انڈر ویئر میں جھانک کے یہ سن لینے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھی انسپیکٹر ماجد بشیر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، میں نے اس ایف آئی آر کو بغور پڑھا ہے، 4 سے 5 مرتبہ پڑھا ہے. جو مار پیٹ کا واقعہ بیان کیا گیا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہاتھ کبھی نہیں اٹھانا چاہیے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. یہ جو ہاتھ کا مذاق ہوتا ہے، ہاتھ مذاق، اس کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسپیکٹر ماجد بشیر جو خود بھی ایک ویل آف آدمی ہیں، جن کے پاس اپنا بھی بہت کچھ ہے، چلیں نرگس کے ساتھ رہ کے بن گیا ہوگا مان لیتے ہیں، لیکن ایک اہم سرکاری عہدے پہ وہ فائز ہیں، اور ان کے کیریئر میں کبھی کسی قسم کی کوئی رشوت ستانی کی، کوئی
مطلب دھمکی کی، دھونس کی، جو ایک پولیس کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ویسا کوئی سکینڈل اور ایسی کوئی شہرت ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی. تو یک دم کیا وجہ بنی کہ وہ شخص اتنی ہائپ پہ چلا گیا، اس نے اپنی بیوی کو مارا بھی، اس پہ تشدد بھی کیا، وحشیانہ تشدد کیا، اور اس سے مطالبہ کرتا رہا جی کہ تم جو ہے وہ 9 کنال کا جو پلاٹ ہے وہ نام لگاؤ، اسے پیسے بھی مانگتا رہا، پراپرٹی بھی مانگتا رہا، اور پھر جو ہے اس کے بھتیجے کے سامنے بھی اسے مارا. اور پھر اس عورت کے بھائی نے خرم بھٹی نے پولیس کو 15 پہ کال کی، اور یہ تشدد کا سلسلہ کافی دن سے جاری تھا. تو ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے جو ہے وہ خرم بھٹی صاحب کہاں سوئے ہوئے تھے؟ انہوں نے پولیس کو کال کیوں نہیں کی؟ پہلے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نرگس نے سامنے کیوں نہیں لائیں؟ ٹھیک ہے، ایک پتی ورتا عورت ہونے کے ناطے، ایک مشرقی عورت ہونے کے ناطے انہوں نے اپنا گھر بچانے کی پوری کوشش کی، اور اپنے پورا انہوں نے ہر طرح سے یہ صحیح لا حاصل کی کہ ان کا گھر نہ ٹوٹ سکے. اور پھر وہ عورت کو ڈستی ہے، اور یقیناً نرگس جیسی بولڈ بلنٹ لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھنے والی عورت کہاں برداشت کرے گی کہ اس کے اوپر کوئی سوتن آئے؟ تو اس نے پھر مریم علی حسین کے سارے معاملے کو سامنے رکھا، اور پھر یہ بھی جو ہے مبینہ طور پر سامنے آ چکا ہے کہ نرگس کا یہ کہنا ہے، یہ موقف ہے ان کا، کہ اس گھر میں جس میں ابھی میں رہائش پذیر ہوں، اس میں انسپیکٹر ماجد بشیر لانا چاہ رہا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی سالوں کی شادی ہے، آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اگر وہ شخص دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، جس کی آپ دوسری بیوی ہیں اور پہلی بیوی سے اس کی 3 بیٹیاں بھی ہیں غالباً، تو وہ اب اگر تیسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں. آپ کیا وجہ ایسی بنی کہ جس کی وجہ سے مار پیٹ یہاں تک پہنچی؟ پولیس انویسٹیگیشن کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ نرگس صاحبہ کی طرف سے جو مبینہ الزامات لگے ہیں ان میں کس درجہ صداقت اور سچائی ہے. اور پولیس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مریم علی حسین جو اس وقت گوشہ نشین اپنے بچوں کے ساتھ کسی پارٹی میں کسی جگہ نہیں آ جا رہی، ان کا ماجد بشیر کے ساتھ کیسے چکر چلا. جب یہ انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر نرگس صاحبہ کے اوپر یہ جو بہیمانہ قسم کا تشدد ہوا ہے، جس کا نوٹس جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی لیا ہے، سی ایم پنجاب ہیں، اور ہنا پرویز بٹ ان کی ایما پہ ان کے حکم پر ملنے کے لیے ان کے گھر گئیں، اور پھر بڑا آرڈر جاری کیا گیا، FIR ہوئی ماجد بشیر پہ. اور جو پولیس ذرائع ہیں، جو میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نرگس 2 دفعہ تھانے بھی آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو اس سارے معاملے کے پیچھے میری جو جرنلسٹک سینس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پیورلی بالکل شفاف تحقیقات ہوں گی تو تب یہ معاملہ سامنے آئے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی غلط قسم کا ٹرینڈ ہے کہ چند روز قبل ہمیں پنجاب کالج میں ایک واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج آپ کی جو فیمس ترین فیس ہے اداکارہ نرگس، آپ اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو سندھ میں، کراچی میں رواداری مارچ میں جو ہے ایک بچی کو گھسیٹا جاتا ہے. کیوں یہ وائلنس کے واقعات پاکستان کی ٹی وی سکرینز کی زینت بن رہے ہیں؟ کیوں عوام کے ایشوز کو کھڈے لائن لگا کر اس طرح کی چیزوں کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے سامنے لایا جا رہا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں، نرگس صاحبہ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن اس کے پیچھے انویسٹیگیشن کی ایما سے بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے. میں نہ ماجد بشیر صاحب کو جانتا ہوں، نہ میں نرگس صاحبہ کو جانتا ہوں. میرے نزدیک یہ صرف 2 نام ہیں، 2 فیسز ہیں. میرے نزدیک میرے پاکستان کی سوورنٹی، میرے پاکستان کا پازیٹیو امیج یہ امپورٹنس رکھتا ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے، کیونکہ اب یہ واقعہ، یہ بات انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، صرف پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. سو میں IG پنجاب سے یہ گزارش کروں گا، میں CPO لاہور سے گزارش کروں گا، CCPO لاہور سے، میں DIG انویسٹیگیشن لاہور سے گزارش کروں گا، پنجاب سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. پیٹی بھائی کو بھی جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی سپیس نہیں دینی چاہیے، اور اداکارہ نرگس بھی اگر اس سارے معاملے میں کہیں پہ بھی گلٹی نظر آتی ہیں تو انہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور مریم علی حسین، اگر ان کا عشق اتنا ہی اس کا توتی بول رہا تھا تو پھر اس کے لیے کیا انسپیکٹر ماجد بشیر جو ایک پولیس افسر ہیں، اور پنجاب پولیس کے جو افسران ہیں، وہ تو معاملات کو اتنی باریکی سے کرتے ہیں تو کہ کوئی اس کی بھنک نہیں پڑ سکتی کسی دوسری جگہ پہ، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اس سب کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن اس سارے معاملے کا رخ کس جانب لے کر جاتی ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.